ہم نے پہلے سے پڑھ رکھا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کا نور ہر مسلمان کے سینے میں پہلے سے ہی نقش ہے۔ یہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اب آپ کی قیمت کیا ہے؟ یہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اب آپ کی قیمت کیا ہے؟ اب آپ کی قیمت یہ ہے، ترازو کے ایک پڑھنے میں پوری زمین کو سونے سے بھر کر رکھ دیا ہے۔ کوئی رتی تولہ معاشی کی بات نہیں کر رہا، ترازو کے ایک پڑھنے میں، تکڑی کے ایک پڑھنے میں پوری زمین کو سونے سے بھر کر رکھ دیا جائے، اور ترازو کے دوسرے پڑھنے میں وہ مسلمان چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، جن کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موجود ہے، ان کو ترازو کے دوسرے پڑھنے میں کھڑا کر دیں، یہ مومن والا پڑھنا یہ بھاری ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ قیمت کہاں سے آتی ہے؟ قرآن پاک کی اس آیت سے، ان تیسرے پارے کے آخر میں ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وماتوا وهم کفار، اور وہ کفر کی حالت میں مر گئے۔ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِنْهُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا بِالتَّلَابِ، اور میں کل قیامت کے دن جب آخرت کے خسارے کو، آخرت کے نقصان کو، آخرت کے عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے، فرمائیے آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے پوری زمین کو سونے سے بھر کر پیش کریں کہ ہمیں آخرت کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے، نجات مل جائے۔ فرمایا یہ سونے سے بھری ہوئی زمین بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے آپ اندازہ لگائیں یہ ایمان اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ آئے کل مجالس میں اللہ جملہ کہلوا رہے ہیں، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہو دیکھیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ خوش رکھے اپنے بھائی کو۔ مجھے اگر فرصت ملے میں اپنے سب بزرگوں کا محبت سے نام لے کر شکریہ ادا کروں۔ پیچھے ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، پیچھے بیٹھے ہیں، ہاں اللہ خوش رکھے، الحمدللہ۔ یہ محبت ہے، یہ جنت کی محبت ہے، جنت کے رحمت اللہ۔ سامنے کرسی پر کے ہمارے مہمان تشریف فرما، اس میں گرام کیا ہے؟ محمد اشرف اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ خوشیوں سے بھر دے اپنے بھائی کو، اللہ خوشیوں سے بھر دے۔ یہ محبت ہے یہاں کی نہیں، یہ جنت کی محبت ہے۔ آپ حضرات کے قدم و انٹی میں بدلاؤ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب بڑی ہستیاں ہوئی ہیں۔
سب بڑی ہستیاں تھیں، اللہ تعالیٰ کے نیک ولی تھے آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے ولی کون ہوتا ہے؟ فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جو حضور کے دروازے سے گزار کر خدا تک ولی وہ ہوتا ہے جو حضور کے دروازے سے گزار کر خدا تک پہنچائے، جو حضور کی غلامی میں جاتا ہوں خدا تک پہنچائے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے نیک ولی آتا ہوں۔ اور میرے جامع شفیہ میں ان کی ایسی تعریف ہے جس سے آپ سب ولی بن رہے ہیں۔ میرے حضرت فرمائے لگے اللہ والوں کے اپنے اپنے انداز، فرمایا ولی کون ہوتا ہے؟ فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جو نیکی کرتے کرتے خدا کا دوست بن جائے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو نیکی کرتے کرتے خدا کا دوست بن جائے۔ اللہ اور نیکی کسے کہتے ہیں؟ نیکی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا نیکی وہ ہے جو اللہ میاں کو خوش کرتا ہے، بس یہ ہے نیکی وہ ہے جو اللہ میاں کو خوش کر دے رہا ہے۔ ہمارے مسکین مشرف کے بڑے بزرگ فرمانے لگے کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، ایک نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے، ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے۔ ہر نیکی کو یوں سمجھیں شاید یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے، ہر گناہ کو یوں سمجھیں کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا رہا۔ نیکی وہ ہے جو اللہ میاں کو خوش کر دے، راستے سے کانٹا ہٹا اور اللہ میاں خوش ہو جائے۔ میرے حضرت جامع شفیہ فرمائے لگے نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں، نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج سے کچھ 4-5 سال پہلے مجھے یہ میری دونوں آنکھوں میں سفید موتی آ گیا، سفید موتی آ گیا۔ اب سفید موتی کی وجہ سے اب میرے لیے قرآن دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا مشکل ہو گیا، کتاب کا دیکھنا مشکل ہو گیا۔ لاہور میں ہمارے ڈاکٹر علی اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ انہوں نے بڑی محبت سے میری آنکھوں کا آپریشن کیا اور آپریشن کامیاب ہو گیا۔ پہلے میں اینک استعمال کرتا تھا، اب میری اینک اتر گئی ہے، بغیر اینک کے اب میں اپنے بزرگوں کو بھائیوں کو دیکھ رہا ہوں۔ مجھے ڈاکٹر علی کہنے لگے اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں محبت کا روح رکھ رکھا ہے۔ مجھے ڈاکٹر علی کہنے لگے ہم تو فیس دیتے ہیں ہماری خدمت کیسے، ہم تو فیس دیتے ہیں ہماری خدمت کیسے، اگر بیچاروں نے مجھ سے روپیہ لے لی کہنے لگا ہم تو فیس دیتے ہیں ہماری خدمت کیسے۔ پھر ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے یہ جو آپ کی فیس ہے یہ تو آپ کے وقت کی فیس ہے، گھر سے آنے جانے کی فیس ہے، اب تھوڑی بہت جو محنت اور کوشش ہے اس کی فیس ہے، جو خلوص سے خدمت ہے اس کی دنیا میں کوئی فیس نہیں۔ آپ کاروبار آپ کے روزی کے بہانے یہ سب جنت کے بہانے۔ ایک بھائی کہنے لگا میرا کاروبار میں دل نہیں لگتا، میرا کاروبار میں دل نہیں لگتا۔ دوسرے بھائی کہنے لگے آپ کاروبار کو عبادت سمجھ کریں، یہ کوئی صرف کوئی دنیا کا کام نہیں، یہ جنت کا کام ہے۔ اپنے بچوں کے لیے حلال کی روزی کمانا، محنت کرنا، کوشش کرنا، آخر یہ لقمہ حلال ہے، اس کا کتنا اثر ہوتا ہے نیکی میں رہنا ہے، عبادات میں کتنا اثر ہوتا ہے اس طرح۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یہ جوئے سے بچا کر یاد رکھیے۔ جمعے کے لیے مجھے بتا دیں کہ نوجوان ہے یہ جوا والا قرآن پاک میں کتنا واضح ارشاد ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔
تو شراب پینا، جوا کھیلنا، یہ تو ایک ناپاک عمل ہے کا رسم من عمل الشیطان اللہ. یہ ہمارے بچے ہیں، اللہ ان کو قبول فرماتا تھا، یہ اللہ ان کو نیک صحبت میں رکھے، غلط ماحول سے بچنا ہے، غلط صحبت سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی آج کل بھی جمعے میں نے تو اللہ کا ایک آفیسر کر رہا تھا بھائی آس مدرسے کے تو ہم سب طالب ہیں، مدرسے کے تو ہم سب طالب ہیں، مسلمان ہو اور مدرسے کا طالب علم نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا. مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں. ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے قرآن پاک کا ایک حرف جس کے سینے میں موجود اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور ان کے سینے میں موجود. اس نسبت پر آپ فخر کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اب آپ دیکھ یہاں جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے مجھے امید ہے کوئی سینہ قرآن پاک سے خالی نہیں ہے، کوئی سینہ قرآن پاک سے خالی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی ناظرہ اللہ تعالیٰ ناظرہ قرآن پاک کو خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو ہی پڑھانا ہوگا. ہمارے عربی غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ایک نیک جملہ فرماتے ہیں، فرمایا جس طرح کلمہ پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ان کی کلام پاک کو سیکھنے کے لیے بھی کوئی وقت مقرر نہیں. جب اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے لگ جائے گا. وہاں لاہور میں لاہور بارڈر سے قریب ایک بستی تھی، وہاں پر بچوں کی دستار بندی تھی. تو پہلے چھوٹے چھوٹے بچے ان کی دستار بندی، پھر اس کے بعد بڑے بڑے حضرات آ رہے، بڑے بڑے حضرات. میں نے پوچھا بھائی ان کا کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ دیکھیے دستار بندی کرنی میں کس چیز کی کہنے لگے. انہوں نے ان سب جتنے بزرگ حضرات ہیں انہوں نے بڑی عمر میں ناظرہ قرآن پاک تو خوش ہوا اللہ نے جب بارکہ ہوا. اللہ تعالیٰ اپنی قرآن پاک کی محبت کو اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی. اللہ تعالیٰ میں وہاں لاہور محمدی مسجد میں جمعے کے بعد مہمانوں سے ملنا ہے. ایک سادہ سے نوجوان ملے اور اپنے ایک خواہش کا اظہار کیا، کہنے لگے مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا بڑا ہو کر قرآن پاک کا حافظ بنے اور پھر رمضان میں مصلی پر کھڑے ہو کر تراویح میں قرآن پاک سنا. میں ان کے نیک جذبے کو سن کر خوش ہوا، میں ان کے نیک جذبے کو سن کر خوش ہوا. میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں، کیا مشغلہ ہے آپ کا، کیا کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے میں انجینئر ہوں. کہنے لگے میں انجینئر ہوں، میں انجینئر ہوں. تو دیکھو باپ انجینئر ہیں، سینہ قرآن پاک کی محبت سے بھرا ہوا. باپ ڈاکٹر ہیں، سینہ قرآن پاک کی محبت سے بھرا ہوا. باپ محنت مزدوری کرنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے، ملازمت کرنے والے، اور سب کے سینے اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. پھر ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں. یہ گھر نہیں رہا. یہ پوچھوں اپنے بیٹے سے پوچھوں کیا نام ہے اپنے بیٹے کا، کیا نام اپنے بیٹے کا. اب اپنے بیٹے محبت سے بدلاؤ، اب بدلاؤ گھر کہاں پر اپنے بیٹے کو جزا کہاں پر؟ یہ گھڑی میں نہیں، گھڑی میں گھر نہیں ہے اپنے بیٹے کا. اور سوچو کہاں پر ہے، یہ تو بڑا نزدیک ہے بتا اپنے بیٹے کا. نہیں، گھڑی میں گھر نہیں ہے. اب پوچھتے ہیں اور ان کی آواز سے کہو گھر کہاں پر ہے، جزا. اور پھر کہو ایک دفعہ پہلے کہاں تھے، پہلے گھڑی میں تھے اور اب جنت میں پہنچ گئے اپنے بیٹے. یہ ہے نیک مجالس میں بیٹھنے کی برکت. اگر جلسے میں نہ آتے تو گھڑی میں رہتے آپ لگا. اللہ تعالیٰ پہ یہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے. بھیا سے یہ گھڑی میں کہاں گھر، یہ پاک وطن میں کہاں گھر اپنے بھائیوں کا. جہاں سے جنازہ نکلا وہ کیا گھر ہے،
گھر ہمارا اوپر، ساتویں آسمان سے اوپر، عرش معلیٰ کے نیچے جنت گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے، حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچتے ہیں۔ ایک ذرے کا شک نہیں، یہ ہے گھر ہمارا۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک قدموں کے قدموں کے ساتھ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چمٹی ہوئی، صحابہ کرام چمڑ گئے، سب کے سب چمک گئے اور جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچ گیا۔ اللہ ہمیں بھی اللہ ان کی نیک راہوں پر قائم رکھے، ان کے نقش قدم پر چلائے رکھے۔ یہ کوئی بول نہیں، حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ ہماری زندگی کی آخری صدقہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چند مہینے پہلے جلال الفضل کی مکان پرست تھی، وہاں کانفرنس میں آیا ہوا، رات 12-1 بجے قریب کانفرنس سے فارغ ہوا تو رستے میں مجھے اطلاع ملی کہ اللہ نے آپ کو پوتا دیا ہے، پوتا دیا ہے۔ خوشی ہوئی، 23% کو خوشی ہوئی۔ پھر میں سبق کے لیے لاہور چلا گیا، لاہور میں وہاں صبح صبح ہوتا ہے جامع مسجد میں، سیدھا سبق کے لیے لاہور چلا گیا۔ جب فرصت ہوگی پھر اپنے پوتے کی زیارت کروں گا، لیکن میں صبح لاہور میں مدرسے میں طلباء میں سبق میں بیٹھا ہوا تو سبق کے دوران ہی ایک طالب نے اطلاع دی کہ آپ کے پوتے کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ مجھے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان یاد آ گیا کہ آنے میں ترتیب ہے، جانے میں تو کوئی ترتیب نہیں۔ نانا موجود ہیں، نواسے کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، دادا موجود ہیں، پوتے کا جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں دادا پھر کسی کا قبرستان نہیں گیا، وہاں جا کر اپنے پوتے کا جنازہ پڑھایا اور وہی بس پوری اس کو زیارت کیا۔ یہ گھر نہیں ہے، رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے یہ 2 بیٹے درمیان کھڑے ہو کر بتلاؤ مجھے، یہ اینک والے کہتے اب بتلاؤ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹوں کا؟ ہاں یہ 7 والے کھڑے ہوتی کو بھی ہو گئے، کھڑے ہو کر بتلاؤ گھر کہاں پر ہے؟ اب مجھے اگلی بات ہی بتلاؤ، گھر تو جنت میں تھا پھر پاک پتن میں کیوں آیا تھا؟ گھر تو جنت میں تھا پھر پاک پتن میں کیوں آیا تھا؟ اور سوچ رہا تھا اب میں بتلاتا ہوں اپنے بیٹوں، اب بیٹھ جاؤ۔ ہمارے لاہور شہر میں بڑے بزرگ گزرے، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سادہ سے درجہ فرمائے لگے، ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ بس یہ غلط ہے ہماری۔ اب اپنی زبان سے سب کہو کہ ہم پاک پتن میں کیوں آئے ہیں، پھر اونچی آواز سے کہو کتنا خوش ہو رہے ہیں کہ میرے بندے پہلے بھی مجھے خوش کر رہے تھے اور مزید میرے گھر میں بیٹھ کر مجھے خوش کرنے کا حق تازہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ میاں کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، روزہ رکھ لیا اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، زبان سے سب بول لیا اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، یہ دین کی بات محبت سن لیا اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، قدم قدم اللہ نے اپنا خوشی کے بہانے بنا رکھے، آپ کے روزی کے بہانے، یہ سب جنت کے بہانے ہیں۔ آپ دنیا دار نہیں، دیندار ہیں۔ اگر مسجد میں نماز پڑھ کر دیندار ہیں تو دکان میں، دفتر میں، کھیتی باڑی میں، ملازمت میں اپنے بچوں کے لیے حق ہزار کی روزی کما کر بھی آپ دیندار ہیں۔ اللہ اپنی محنت، ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں یاد رہا، میں زبان سے بول رہا ہوں، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ اللہ کا کیا کام ہے؟ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں پہاڑ میں تھا، وہاں 12-1 بجے قریب ختم ہوا، رات کو 12-1 بجے قریب تو سٹیج کے کنارے پر ایک بھائی کھڑے ہوئے، رو رہے، کہنے لگے میری 2 بیٹیاں ہیں اور دونوں آنکھوں سے نبی ہیں، 2 بیٹیاں دونوں آنکھوں سے نبی ہیں۔ ایک اور بھائی کھڑے ہو کے سامنے کہتے ہیں میرے 3 بیٹے ہیں اور تینوں پاؤں سے معذور ہیں۔ ان بھائیوں کو آپ تسلی کیسے دیں گے؟ آپ بتاؤ، ایسے بھائیوں کو آپ تسلی کیسے دیں گے؟ یاد رکھنا، تسلی آخرت کی باتوں سے ملتی ہے، تسلی اللہ میاں کی باتوں سے ملتی ہے، حوصلہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ کے پیارے روزانی فرامین سے ملتا ہے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمانا تعالیٰ. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. بخاری شریف جلد ثانی میں کتاب المرضا میں ایک حدیث گزری جس سے دل کو حوصلہ ملتا ہے اور تسلی ملتی ہے. حدیث میں آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ. من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ. آپ ترجمے میں غور کرنا کہ من یرید اللہ بہ خیرا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں. ایک دفعہ اپنی زبان سے کہہ لیں آپ کی یہ ترجمہ کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں. اپنی زبان سے بہت جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں یصب منہ اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں. کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں. جان میں کوئی بیماری آ گئی, کوئی تکلیف آ گئی, کوئی پریشانی آ گئی, مال میں کوئی مالی نقصان ہو گیا, اولاد میں کوئی بیماری تکلیف آ گئی, کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا. فرمائے جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں. پھر اس آزمائشی گھڑی میں اللہ صبر کی توفیق اور دعا کی توفیق, صبر کی برکت سے, دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آخرت کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیتے ہیں. رب کا در نہیں چھوڑنا رہتا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنے پورا مجمع دل میں یقین پورا مجمع یقین دل میں بٹھا لے کہ مسلمان کا گھاٹا نہیں, یہ دل سے نکالے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی آتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی آتی ہے اس میں خیر ہی خیر. بیماری ہو, تکلیف ہو, کوئی مالی نقصان ہو, کاروبار میں نقصان, یا اللہ تعالیٰ جنگ میں تھا, وہاں مغرب کی نماز کے بعد ایک مسجد میں بات کے لیے جا رہا. ایک بھائی ملے, اپنی پریشانی کا ذکر کیا. کہنے لگے میں 7 سال سے کاروبار کر رہا ہوں اور مجھے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے. میں 7 سال سے کاروبار کر رہا ہوں, مجھے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے. پر ایک جملہ ایسے موقع پر ہمارے کاروبار کرنے والے بھائی بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں دیکھو خدا مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے, اور ہم سونے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی بن جاتا ہے. یہ سنا ہوگا کہ خدا آدمی مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے, یعنی ان کو کاروبار میں نفع ہو جاتا ہے, اور ہم سونے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی بن جاتا ہے, پھر کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے. یعنی وہ کاروبار میں نقصان کو مٹی سے تعبیر کر رہے ہیں. بھائی خدا کے لیے یہ مایوسی کا جملہ نہ کہا کریں, یہ مایوسی کا جملہ نہ کہا کریں. یاد رکھنا مسلمان چاہے مٹی پر ہاتھ ڈالے چاہے سونے پر ہاتھ ڈالے, اس کا سونا بھی سونا اور مٹی بھی سونا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرنا ہے. اس میں بھائی یہ باتیں زیادہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. تیرے بزرگ بھی ہے الحمدللہ, محبت کا تعلق بھی ہے, محبت سے کہہ بھی سکتا ہوں. یا مسلمان چاہے مٹی پر ہاتھ ڈالے چاہے سونے پر ہاتھ ڈالے, اس کا سونا بھی سونا اور مٹی بھی سونا ہے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے, اللہ اپنے دین پر قائم رکھے. رہنا مسلمان کا گھاٹا نہیں. کیا نام ہے بھائی؟ ہاں بھائی, اللہ تعالیٰ خوش ہے. اور ہمارے بھائی کیا نام ہے؟ نوجوان پیچھے دیکھ لو, بتاؤ آپ ہی بتاؤ. بھائی محمد ہے, اللہ خوش رکھے اپنے بھائیوں کو. مجھے اگر فرصت ملے ایک بھائی کا نام تو رکھتا ہے, میری مشکل ہوتا ہے. بعض دفعہ مجبوری ہوتی تو ہے, لیکن بہرحال یہ باتیں یہ سب مجبوریوں سے قیمتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی خوش شدید ہوتے رہے. ادھر بھی ویسے ہو سکتا ہے.
اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. اللہ تعالیٰ اپنے میں بولتا نہیں ہوں کہ آپ کی محبت کی طرف یہ خیر کی باتیں کہلواتی ہے. اتنی محبت سے کوئی میں تشکیل ہے, اتنی محبت سے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما. اللہ تعالیٰ تو بھیا پورا مجمع دل میں بٹھا لے. مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے, دل سے نکالے. مسلمان اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام ہیں, ان سے اللہ وہ گھاٹے کی چیز ہے. اللہ ان سے اللہ ہمیں معقول رکھتے ہیں. باقی یہ تھوڑے بہت جو حالات پیش آ جاتے ہیں, کاروبار پر حالات آ جاتے ہیں, یہ حالات تو اللہ تعالیٰ جھوڑی پھرانے کی لاتے ہیں. رب قدر نہیں چھوڑنا کرنا. اللہ تعالیٰ اپنی بار میرے ہر فرمائے لگے مومن کا کوئی حال نفع سے خالی نہیں. مومن کا کوئی حال نفع سے خالی نہیں. ہمارے دنیا میں دو ہی حال چلے, دو ہی حال ہے, یا کوئی خوشی والی حالت یا کوئی تکلیف پریشانی والی حالت. میرے فرمائے لگے مومن کا کوئی حال نفع سے خالی نہیں. اگر طبیعت کے موافق حال اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر ادا کرے, اور اگر کوئی خلاف حال آ جائے صبر اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا. بس صبر اور شکر دونوں جنت کے راستے پر آ جاتی ہے. بلکہ ترمذی شریف میں جلد ثانی میں یہ حدیث شریف گزری, افضل العبادہ انتظار الفرج, افضل العبادہ انتظار الفرج. تکلیف کے دور ہونے کا انتظار کرنا یہ بھی بہترین عبادت ہے. تکلیف کا دور ہونے کا انتظار کرنا یہ بھی عبادت ہے. یہ گھڑیاں بھی ہے جو صبح سے بھری رہتا, مایوس نہ ہونا رہنا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. اللہ اپنے دین پہ. آپ میں سے ایک بھائی ہیں جن کی دکان, ایک بھائی بتاتے جن کی دکان نوجوان سے عمر بتاتے ہیں. یار بھائی آسم نہیں ملا ہے, اچھا اور کوئی نوجوان سے ہے, کوئی نوجوان سے رہنا. اچھا اپنے بھائی کھڑے ہو جائیں, آپ بیٹھے اپنے بھائی سے لگا. بھائی پر آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان بنائیں. بھائی پر اور کہو انشاءاللہ بھائی اپنے بس اپنے بھائی کو میرا کروں. دیکھو یہ مطلب نہیں کہ میرے کہنے کے بعد آپ کی دکان جنت کی دکان بنے گی, یہ نہیں ہے. بلکہ میرا حسن ظن یہی ہے کہ میرے کہنے سے پہلے ہی اپنے بھائیوں کی دکان جنت کی دکان. یہ نہیں میرا کہنا, ایک نمونے کے طور پر کیا نا. آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان, اپنے دفتر کو جنت کا دفتر, اپنی کھیتی باڑی کو جنت کی کھیتی باڑی, اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت. روزی کا کوئی بھی بہانہ بس اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے, وہ بہانہ فرش پر نہیں, جنت کی ٹھنڈی ہوا میں. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اپنے دیکھو ہم دنیا میں کاروبار کرنے کے لیے نہیں آئے. ہم دنیا میں کاروبار کرنے کے لیے نہیں آئے. کاروبار میں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے. یہ ہے بس ہماری اللہ. وہ کاروبار کے بغیر ہی پڑھ سکتے ہیں. کیا آپ دیکھ رہے ہیں انسان اور جن کے علاوہ کتنی مخلوق ہے, چوٹی سے لے کر ہاتھی تک کتنی مخلوق ہے جن کی نہ کوئی دکان ہے, نہ کوئی دفتر ہے, نہ کوئی کھیتی باڑی, نہ کوئی ملازمت. صبح اپنے بلوں سے اور اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس ہوتے ہیں. جو ان کو پال سکتا ہے وہ ہمیں پال سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنے صرف ہمیں کاروبار کرنے کے لیے بھیجا. کاروبار میں بس اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ کاروبار میں بس مجھے خوش کرے. اس میں جو ہم ان کو طریقہ بتلائیں بس وہ اپنائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے پاس, میں زبان سے بول رہا ہوں, اس میں میرا کیا کمال ہے, اللہ تعالیٰ کیا کمال ہے. کتنے بچے آپ دیکھنے آتے ہیں, کتنے بچے منہ میں زبان موجود ہے, بول نہیں سکتے, آنکھیں موجود ہیں, دیکھ نہیں سکتے, کان موجود ہے, سن نہیں سکتے. ایسے بھائی یاد رکھنا, ان کو بھی تسلی دے دی آپ نے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. رمضان کے مہینے میں کئی جگہ وہاں پر اپنا قرآن کی مجلس تھی, اس سے باہر نکلا
اور ایک بھائی کہنے لگے سامنے گھر میں میری پھوپھی زاد 2 بہن بھائی ہیں اور وہ دونوں پاؤں سے معلوم ہے آپ گھر میں چلے وہاں دعا کر لیتے ہیں میں گیا تو واقعی ایک 20-21 سال کے نوجوان بیچارے پاؤں پھیلا کر یوں بیٹھے آگے بیچارے کچھ نہیں سکتے اور دوسری طرف پردے میں ان کی ہمشیرہ بھی اندازہ ایسے ہو رہا تھا بیچارے کوئی اسی حالت میں بیٹھے تھا. اب ان کو آپ تسلی کیسے دیں گے؟ ایک بھائی والدین کی تسلی کے لیے کہنے لگے کہ یہ بچے یہ گھر میں یہ معذور بچے یہ جنت کے بچے ہیں ان کی خدمت کو جنت کی ٹھنڈی ہوا سمانا یہ تو ہر وقت جنت کا سامان ہے آپ کے پاس ہے کبھی ان کی خدمت سے ہو جاتا ہے کبھی ایک اوپر خیال آ جاتا ہے وہ تو غیر اختیاری ہوتا ہے. میرے نانا جی تھے ان کے بچپن میں انہوں نے پرورش کی والد صاحب کے بچپن میں انتقال ہوا ہم نے بچپن میں دیکھا 17 سال بیچارے چارپائی پر رہے بیمار رہے صاحب فراش رہے کوئی چارپائی کے اوپر بول و برات پیشاب پخانا چارپائی پر رہتے تھے لیکن میں دیکھتا بچپن میں کہ ہمارے نانا جی بیچارے حالت بوڑھے بزرگ ہیں لیکن بڑھاپے کے باوجود بڑی محبت سے خدمت کرتے ہیں کبھی پیشانی پر کوئی بڑھ نہیں آتا ان کا بول و برات پیشاب پخانا کو صاف کرتے رہنا اور دعائیں دیا اور دعا کی برکت یہ دعا تو سب کی لگ جاتی ہے دعا کی برکت سے ادب کی برکت سے خدمت کی برکت سے اللہ صدیوں کا سفر ہمیں طے فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی محنت طلباء سے میں کہتا ہوں وہ محنت سے پڑھیں لیکن اپنی محنت کو بابرکت کریں اپنے اساتذہ کرام کی دعاؤں سے ان کے ادب و احترام سے گھر میں جائیں اپنے والدین کی خدمت اپنے بزرگوں کی خدمت بلکہ دعا ایک گنہگار سے گنہگار مسلمان ان سے آپ محبت سے پیش آ گئے کیا معلوم ان کی طرف سے نکلی ہوئی دعا بیڑا پار کرتے دعا تو سب کی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہم اپنی حیثیت کو پہچانے ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے. یہ پاک وطن گھر نہیں رہ گزر رہا. آپ دیکھیں یہ فلسطین میں دیکھ رہے غزہ میں دیکھ رہے ہمارے بھائی 7-8 مہینے پہلے وہ بھی ہماری طرح گھروں میں رہ رہے تھے اور ان میں سے کتنے ہمارے بھائی جنت تک پہنچ چکے. اللہ ان کی مدد فرمائے. اللہ ان کی مصنوعات کا ہی بائیکاٹ کیا کرے گا اسرائیلی مصنوعات کا ہی بائیکاٹ کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے دعا کیا کرے گا اور الحمد کر رہے ہیں مسلمان ہر مسلمان کے دل میں ہمدردی کا جذبہ خیر خواہی کا جذبہ رہتا ہے. اللہ اپنی بارگاہ میں ایک بات اور بھی کر دوں یاد رکھنا موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے. موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے. ہماری شرح قائد کتاب میں جملہ لکھا ہوا ہے والمقتول میت باجلہ. آدمی قتل بھی ہو شہید بھی ہو وہ بھی اپنے وقت پر ہی موت ہوتا ہے. موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہم بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جہاں بڑی عمر کے جنازے نکل رہے ہوتے ہیں بچوں کے جنازے نکل رہے ہوتے ہیں رات میں کوئی موت آئی موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ظلم ہے یہ تو جنت کا دھکا ہے. جنت کا دھکا پورا بھی پہنچا دیتا ہے. محرومی تو ظالموں کے لیے ہے وہ کون سا رہیں گے ہم سب نے جانا ہے. یہ گھر نہیں ہے راہ گزرنا ہے. اللہ تعالیٰ یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں یہ زمین میری نہیں زمین میری نہ کسی اور کی زمین انہی کی ہے جن کے قبضے میں ساتوں زمین ساتوں آسمان. یہ زمین اس کے اوپر تو کیا اٹھانے والی ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها اس پر زلزلہ مت ہو گیا نہ لگا کرے اللہ. اللہ تعالیٰ جو کسی کو حق ہو ادا کر دیا کرے حق تک نہ کیا کرے اللہ تعالیٰ. بلکہ ابن ماجہ شریف میں حدیث شریف گزری ایک آدمی حق پر ہوتے ہوئے پھر صرف جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دے اللہ جنت کے بیچوں بیچ اللہ کو محل عطا کرے تو گئے نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں
سیدی ہرلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کامل مسلمان وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق بھی ادا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے۔ آمین۔